اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب سے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا 70واں سبق ہے، اور آج ہمارا جو مضمون کئی دروس سے چلا آ رہا تھا حدیث الناس، آج اس کا یہ آخری درس اور آخری سبق آپ کے خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں. تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. جی ماقبل میں ہم نے پڑھا کہ یہ صوفیہ حضرات جب ان دو زاہدوں سے اور تیسرے سے پھر مل کر جب وہ مایوس واپس آ رہے تھے تو راستے میں ابو الحسن عامری ان سے ملاقات ہوئی. ان کے سامنے اپنے حال احوال پیش کیے تو انہوں نے ان کو کچھ باتیں ارشاد فرمائی، جن سے ان حضرات کو پتہ چلا کہ ہمارے مرض کا علاج انہی کے پاس ہے. اس لیے ان سے درخواست کی کہ ان علوم سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر منکشف فرمائے ہیں، ہمارے لیے کچھ روشنی کا سامان اس میں سے مہیا کر دیجئے تاکہ ہم شاکرین اور آپ مشکورین میں سے ہو جائیں. تو انہوں نے اپنی بات شروع کی. پہلے میں انہوں نے عام طبقے کا ذکر کیا کہ بھئی جو عام طبقہ ہوتا ہے تو وہ اپنے بڑے اور سرداروں کی باتوں سے متاثر اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ان کے مطمع نظر وہ ایک آسودہ زندگی، مال و دولت کی فراوانی اور منافع کی امیدیں ہوتی ہیں، اسی لیے وہ ان سے جلدی متاثر ہوتے ہیں. تو اب آگے اپنے کلام کو جاری رکھتے ہوئے شیخ ابو الحسن عامری کیا فرماتے ہیں تو چلے پڑھتے ہیں. جی فَأَمَّا هَذِهِ الطَّائِفَةُ الْعَارِفَةُ بِاللَّهِ الْعَامِلَةُ لِلَّهِ فَإِنَّهَا مُولِعَةٌ أَيْضًا بِحَدِيثِ الْأُمَرَاءِ وَالْجَبَابِرَةِ الْعُظَمَاءِ. کہ لیکن یہ جو گروہ اللہ تبارک و تعالی کی معرفت سے معمور ہیں اور محض اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کام کرتا ہے، اگرچہ وہ بھی بڑے بڑے امراء و جبابرہ کی باتوں سے شیفتہ ہو جاتے ہیں، لتقف علی تصاریف قدرت اللہ فیہم و جریان احکامہ علیہم و نفوذ مشیتہ فی محابہم و مکارہہم فی حال النعمت علیہم والانتقام منہم. لیکن اس سے ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ ان امراء میں اللہ تعالی کی قدرت کے مظاہر، ان پر خدائی احکام کی اجرا اور نعمت و نقمت کے حالت میں ان کے پسندیدہ و ناپسندیدہ کاموں میں مشیت ایزدی کے نفاذ سے واقف ہو سکے. الا ترونہ قال جل وثناؤہ، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، کہ یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر کہ جو ان کو ملی تھی وہ خوب اترا گئے تو ہم نے ان کو دفعتاً پکڑ لیا تو پھر وہ بالکل حیرت زدہ رہ گئے. وبهذا الاعتبار يستنبطون خوافي حكمته ويطلعون على تتابع نعمته وغرائب نقمته، وها هنا يعلمون. اس اعتبار سے ڈرنے والے اس کی حکمتوں کا استنباط کرتے ہیں اور اس کے پے در پہ انعامات اور عجیب و غریب سزاؤں سے آگاہ ہوتے ہیں. وہاں ہونا یعلمون ان کل ملک سوا ملک اللہ زائل وکل نعیم غیر نعیم الجنت حائل. اور اس طرح وہ یہ بھی جان لیتے ہیں کہ اللہ تعالی کے قبضے کے سوا اس کائنات کا ہر قبضہ، ہر ملک وہ روب زوال ہے، اور جنت کی نعمتوں کے سوا دنیا کی ہر نعمت فانی ہے. وَيَصِيرُ هَذَا كُلُّهُ سَبَبًا قَوِيًّا لَهُمْ فِي الزَّرْعِ إِلَى اللَّهِ وَالْلِيَاذِ بِاللَّهِ وَالْخُشُوعِ لِلَّهِ وَالتَّوَكُّلِ عَلَى اللَّهِ.
اس کے ذریعے وہ نافرمانی کی، یعنی ان تمام چیزوں کا دیکھنا، کہ جو یہ جن چیزوں کا یہ مشاہدہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، تو ان سب کا دیکھنا ان کے لیے اللہ تعالی کی طرف فروتنی، پناہ، خشوع اور توکل کا قوی سبب بنتا ہے۔ وَيَنْبَعِثُونَ بِهِ مِنْ حِرَانِ الْإِبَاءِ إِلَىٰ انْقِيَادِ الْإِجَابَةِ وَيَنْتَهِبُونَ مِنْ رَقْدَةِ الْغَفْلَةِ وَيَكْتَحِلُونَ بِالْيَقْظَةِ مِنْ سُنَّةِ السَّهْوِ وَالْبَطَالَةِ، اور اس کے ذریعے سے وہ نافرمانی کی پیاس سے اطاعت و انقیاد کی طرف لپکتے ہیں، خواب غفلت سے بیدار ہوتے ہیں، بیکاری اور خطاؤں کے بجائے بیداری اور ہوشیاری کا سرما لگاتے ہیں۔ وَيَجِدُونَ فِي أَخْذِ الْعَتَادِ وَاِكْتِسَابِ الزَّادِ إِلَى الْمَعَادِ وَيَعْمَلُونَ فِي الْخَلَاصِ مِنْ هَذَا الْمَكَانِ الْحَرَجِ، سامان اور زاد آخرت کو حاصل کر کے آخرت کی طرف راستہ پاتے ہیں اور اس دنیا سے نجات کا سامان کرتے ہیں۔ من هذا المكان الحرج بالمكاره المخفوف بالرزايا الذي لم يفلح فيه احد الا بعده، اور اس دنیا سے ہم نے کہا کہ نجات کا سامان پاتے ہیں، کہ یہ دنیا کیسی جگہ ہے کہ جو گناہوں سے پر ہے، مصائب سے گری ہوئی ہے، الذی لم یفلح فیہ احد، اور اس میں آج تک کوئی کامیابی نہیں پا سکا، الا بعد، یہ اگلے سلائیڈ کے ساتھ اس کو جوڑیں گے کہ مگر وہ شخص کامیاب ہوا کہ جس نے وہ کام کیے جو پھر اگلے سلائیڈ میں وہ آئیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، یہاں پر یہ کچھ الفاظ ہیں۔ پہلا اس میں سے مولعۃ، مولع یہ ولع سے ہے، یہاں پر باب سمع سے استعمال ہوا ہے ولعن، ولعن ولوعن، اس کا معنی شیفتہ ہونا، گرویدہ ہونا، اس معنی میں یہ آتا ہے۔ اور اس کو اگر ہم باب افعال سے لے لیں تو افعال سے بھی یہی معنی ایلاعن مصدر اس کا آئے گا اور معنی یہی شیفتہ ہونے کا ہوگا۔ اور اگر باب تفاعل سے لے تولعن تو پھر یہی بہت گرویدہ ہونے کے معنی میں پھر یہ آئے گا۔ اگلا لفظ نقمتہ، سزا کو کہا جاتا ہے، بدلے کو کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع نقمات بھی آ سکتی ہے اور نقمن بھی آ سکتی ہے۔ اگلا لفظ ہے ینتہبون، نباہ، نباہ ینبہ نبہن یا نبہن، یہ باب سمع سے استعمال ہوا ہے یہاں پر، اور اس کا معنی آتا ہے بیدار ہونا، لیکن اگر اس کا مصدر نباہتن آ جائے باب نصرہ سمع سے اور کرمہ سے بھی آ سکتا ہے تو پھر یہ شریف ہونے کے معنی میں ہوگا نباہتن، اور نبہن باب سمع سے یہ سمجھ جانے کے معنی میں یہ آئے گا نبہن، با کے حرکت کے ساتھ جب استعمال ہو۔ باب افعال سے جب اس کو ہم لیں گے انبہ ینبہ انباہن تو اس کا معنی آئے گا بھولنا، اور باب تفعیل سے تنبیہن بیدار کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ اچھا جی، اخذ العتاد، العتاد، عتاد یہ اس سامان کو کہا جاتا ہے جو کسی مقصد اور ارادے سے تیار کیا جائے، چاہے وہ جنگ کا سامان ہو، سفر کا سامان ہو، یا جو بھی ہو۔ اس کی جمع عتد یا اعتد دونوں آ سکتی ہیں۔ یہ یہاں پر باب کرمہ سے استعمال ہوا ہے عتادن، تیار ہونے کے معنی میں یہ آتا ہے، اور اگر باب تفعیل سے اس کو ہم لیں تعتیدن، یا اسی طرح باب افعال سے اعتادن، تو پھر یہ معنی اس کا تیار کرنا یہی آئے گا۔ آخری لفظ ہے المحبوب، محبوب، خففہ،
حفظ سے ہے باب نصر سے یہ یہاں پر استعمال ہوا ہے. حفن مصدر بھی اس کا آ سکتا ہے اور حفن بھی آ سکتا ہے، دونوں طرح کے ہا کے فتح اور کسرے کے ساتھ استعمال ہو سکتا ہے. یہ گیرنے کے معنی میں آتا ہے. اور اگر باب نصر سے ہی اس کا مصدر حفن یا حفافن آ جائے تو پھر یہ کہتے ہیں چھلکا اتارنے کو. اس کے علاوہ یہ باب ضرب سے حفیفن سرسراہٹ ہونے کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے. اور اگر اس کو باب افعال پر ہم لے جائے احفف یحفف احفافن تو احفافن یہ کہتے ہیں کافی مدت تک تیل نہ لگانے کو، اس معنی میں یہ آتا ہے. جی بڑھتے ہیں اپنے اگلے سلائیڈ کی طرف. اچھا جی، تو یہ اس کے ساتھ ہے لم یفلح فیہ احد الا بعد ان ہدمہ وثلمہ، سوائے اس شخص کے کہ جس نے اس کو گرا دیا یعنی پھینک دیا، وثلمہ یا اس میں شگاف ڈال دیا ہو، وہرب منہ ورحل عنہ الی محل، اور وہاں سے فرار ہو کر ایک ایسے مکان کی طرف سفر کیا ہو، لا داء فیہ ولا غائل، کہ جس میں نہ کوئی بیماری ہے اور نہ کوئی تکلیف، یعنی اس دنیا کے عارضی گھر کو چھوڑ کر اس گھر کی طرف سفر کیا ہے کہ جس میں نہ پھر کوئی مرض ہے اور نہ ہی وہاں پر کسی کو کوئی تکلیف پہنچے گی. ساکنہ خالد، ایسا مکان ہے کہ جس میں رہنے والا ہمیشہ رہے گا. وہ مقیمہ مطمئن، جس کا مقیم مطمئن ہوگا. والفائز به منعم، اور اس میں کامیاب ہونے والا نعمتوں سے معمور ہوگا. والواصل الیہ مکرم، اور اس تک پہنچنے والا قابل تکریم ہوگا. وبین الخاصۃ والعامۃ فی هذه الحال وفی غیرها فرق یزح لمن رفع اللہ طرفہ الیہ وفتح باب السر فیہ علیہ. تو شیخ ابو الحسن عامری نے مزید اپنا کلام جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ خاص اور عام لوگوں میں ان کی حالت اور دیگر حالتوں میں ایک فرق ہے، لیکن یہ فرق اسی پر واضح ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ کرے اور اس پر ان رازوں کا ذخیرہ منکشف فرما دے. وقد یتشابہ الرجلان فی فعل، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو آدمی ایک ہی جیسا کام کرتے ہیں. وَأَحَدُهُمَا مَذْمُومٌ وَالْآخَرُ مَمْدُوحٌ، لیکن اس میں ایک قابل مذموم ہوتا ہے اور دوسرا قابل مدح ہوتا ہے، یعنی ایک کی مذمت کی جاتی ہے اور دوسرے کی ستائش کی جاتی ہے. وَقَدْ رَأَيْنَا مُصَلِّيًا إِلَى الْقِبْلَةِ وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِإِخْلَاصِ الْعِبَادَةِ وَآخَرُ إِلَى جَانِبِهِ أَيْضًا يُصَلِّي إِلَى الْقِبْلَةِ وَقَلْبُهُ فی طر ما فی کم الآخر فلا تنظروا من كل شيء إلى ظاهره إلا بعد أن تصلوا بنظركم إلى باطنه. کہ ہم نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا، کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہوتا ہے جو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے اور اس کا دل عبادت سے پرخلوص ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ایک دوسرا بندہ ہوتا ہے جو قبلے کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، لیکن اس کا دل اس چیز کو چھیننے میں لگا ہوتا ہے جو دوسرے کی آستین میں تھی. فی کم الآخر دوسرے کی آستین میں تھی. فلا تنظروا من كل شيء الى ظاہرہ، لہذا ہر چیز کے بارے میں حکم صرف ظاہر کو دیکھ کر نہ لگاؤ. الا بعد ان تصلوا بنظركم الى باطنہ، ہاں مگر جب تک کہ تم اس کو باطن کو نہ پرکھ لو. فان الباطن اذا واطأ الظاہر كان توحدا، کیونکہ باطن جب ظاہر کے موافق ہو جاتا ہے تو یہ توحد کہلاتا ہے. واذا خالفه الى الحق كان وحدة، اور اگر باطن ظاہر کی مخالفت کرے حق کی طرف، یعنی حق کی طرف اس کو کہے تو یہ وحدت ہے. وَإِذَا خَالَفَهُ إِلَى الْبَاطِلِ كَانَ ضَلَالَةً،
لیکن اگر باطن ظاہر کی مخالفت کرے اور باطن یہ باطل کی طرف ہو تو پھر یہ گمراہی اور ضلالت ہے۔ وهذه المقامات المرتبة لأصحابها وموقوفة على ألبابها ليس لغير أهلها فيها نفس ولا لغير مستحقها منها قبس۔ یہ سارے مقامات ان کے اہل اور لائق لوگوں کے لیے مرتب کیے گئے ہیں اور ان کے ارباب پر موقوف ہے، جس میں اس کے نااہل اور غیر مستحق لوگوں کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اچھا جی، یہاں پر یہ 3 الفاظ ہیں۔ پہلا سلمہ، سلمہ یہ باب ضربہ سے یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ سلمن رخنا ڈالنا، شگاف ڈالنے کے معنی میں آتا ہے، اور اس کو اگر ہم باب سمع سے لے تو پھر سمع سے لام کے حرکت کے ساتھ آئے گا سلمن۔ سلمن یہ بھی رخنا ڈالنے کے معنی میں آتا ہے، لیکن اگر باب سمع سے اس کا مصدر سلمتن آ جائے لام کے سکون کے ساتھ سلمتن تو ضائع ہونے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ باب تفاعل سے بھی استعمال ہو سکتا ہے، باب تفاعل سے اور تفعیل دونوں سے استعمال ہو سکتا ہے۔ باب تفاعل سے مصدر تسلمن اور باب تفعیل سے تسلیمن آئے گا، اور معنی اس کا رخنا ڈال دینا باب تفعیل سے ہوگا، اور باب تفاعل سے تسلمن رخنا پڑھنا آئے گا جو خود بخود پڑھ جاتا ہے۔ غائلہ، غائلہ یہ ہلاکت مصیبت کو کہا جاتا ہے یا تکلیف کو بھی۔ یہاں پر یہ باب اس کی جمع غوائل آتی ہے، یہاں پر یہ باب نصارہ سے استعمال ہوا ہے۔ غولن مصدر اس کا آتا ہے، غولن یہ ہلاک کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو ہم باب مفاعلہ سے مغاولتن بھی لے سکتے ہیں۔ مغاولتن جلدی جلدی چلنے کے معنی میں آتا ہے، اور اگر باب تفاعل سے لے لے تغاولن تو یہ پھر ایک دوسرے سے سبقت کرنے کے معنی میں آتا ہے، اور باب تفاعل سے تغولن بہراہ کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ باب افتعال سے بھی استعمال ہو سکتا ہے، اغتیالن یہ اچانک پکڑنے کے معنی میں آئے گا۔ آخری لفظ ہے قبسن، قبض یہاں پر باب ضربہ سے استعمال ہوا ہے۔ قبسن باب ضربہ سے اس کا مصدر قبسن آتا ہے، قبسن سیکھنے کے معنی میں یا شغلہ لینے کے معنی میں یہ آتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ایک بس باب فعال سے استعمال ہو سکتا ہے۔ اقبس یقبس اقباسن، اقباسن یہ کسی کو آگ دینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جی تو بڑھتے ہیں اپنے آخری سلائیڈ کی طرف۔ قال الشیخ الصوفی، یہ شیخ صوفی نے فرمایا فواللہ ما زال ذالک الحکیم یحشو آذاننا بہذہ وما اشبہہا ویملأ صدورنا بما عندہ، کہ اللہ کی قسم وہ حکیم انسان ہماری سماعتوں کو ان حکمت آمیز نکات اور ان کی مثل دوسری خیر کی باتوں سے یوں ہی بھرتے رہیں، اور اپنے فیوز سے ہمارے سینوں کو بھرتے رہے، معمور کرتے رہیں، حتی سررنا وانصرفنا الی متعشانا، یہاں تک کہ ہم خوش اور شاداب ہو گئے اور ہم اپنے ٹھکانے کی طرف لوٹ گئے۔ وقد استفدنا علی یأس منا فائدۃ عظیمۃ، اور ہم نے اپنی نا امیدی اور مایوسی کی باوجود ایک ایسا عظیم فائدہ حاصل کیا تھا۔ لو تمنینا بالغرم الثقیل والسعی الطویل لکان الربح معنا والزیادۃ فی ایدینا، کہ جس کے حصول کے لیے اگر باری زمان اور طویل جدوجہد مشقت کے بدلے میں بھی ہم سے اس کا مطالبہ کیا جاتا تو بھی منافع ہمارے پاس رہتا اور زیادتی ہمارے ہی ہاتھوں میں رہتی۔
جی تو عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز اگر زندگی رہی تو اگلے درس میں آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.